شام کو انسپکٹر داگول اور اس کے اسپیشل برانچ کے بہترین 3 سولجر پولیس اسٹیشن آئے اور اس کیس کی جان پڑتال کی اور قاتل کو معلوم کرنے کے ٹاسک پر تیزی سے کام شروع کیا۔ داگول نے 3 سولجر سے کہا، شروع پہلے مقتول ماجد سے کرتے ہیں۔ احمد، تم سارا ڈیٹا جمع کر کے میرے ٹیبل پر لا کے رکھو۔ تم ASI مہران اور ریحان، تم اس لڑکے حمزہ کا ڈیٹا جمع کرو۔ 3 سولجر نے یس سر کہا۔ پھر داگول نے کہا، سارا ڈیٹا صبح تک میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ سردار نے میرے کان میں کہا، اب دیکھو قاتل کیسا نہیں ہے۔ سردار سے قاتل کا غم تھا، مجھے اپنی فکر تھی کہ داگول ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ صبح ہوئی نہیں کہ 3 سولجر کے ہاتھوں میں فائل تھی اور داگول کے آفس میں ٹیبل پر رکھی۔ انسپکٹر داگول باری باری وہ فائل دیکھنے لگے۔ احمد، سر، ماجد جو ابھی بینک میں جاب کرنے لگا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 6 ستمبر کی رات دروازے پر بیل ہوئی اور اس کے بعد لاپتہ تھا۔ اگلے روز جاڑیوں سے لاش برآمد ہوئی جو ہتھوڑے سے سر پر ضرب اور بلیڈ سے گلا کاٹ کے مار دیا گیا تھا۔ جمیل نے کہا، سر، ASI مہران 21 ستمبر اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ رات کو ASI مہران پولیس اسٹیشن میں یہ کہہ کر گھر جانے لگا کہ 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کی لاش اگلی صبح درختوں کے پاس سے ملی، اسے بھی ہتھوڑے اور بلیڈ سے قتل کیا گیا تھا۔ ریحان نے کہا، سر، حمزہ 1 اکتوبر کی شب گھر جا رہا تھا تو اسے قتل کیا گیا تھا۔ وہ ایک میکینک کی دکان میں کام کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ کام سے آیا، گھر پر کچھ دیر آرام کیا اور پھر دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا۔ 2-3 دکانوں پر بھی گیا۔ ایک دکان میں کرکٹ میچ دیکھا جا رہا تھا، کچھ دیر وہاں بھی بیٹھا تھا اور پھر عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلا تو واپس گھر نہیں آیا۔ داگول نے حکم دیا، 3 مقتول جس سے بھی ملے ان سب کو شام تک حاضر کرو، تفتیش سب سے ہوگی۔ 3 سولجر یس سر کہتے ہوئے باہر جانے لگے۔ انسپکٹر داگول ہم نشیوں کے پاس آیا، پھر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک نشی لے جایا گیا۔ داگول نشیوں سے بھی پوچھ گچھ کرنے لگا۔ داگول ایک میز کے سامنے بیٹھا ایک سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد اسے جانے دیا۔ میں اور سردار رہ گئے تھے۔ اس وقت 3 سولجر نے بہت سارے لوگ پکڑ کر لے آئے۔ داگول نے ان لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ باپ کے لاپتہ ہونے کا رپورٹ درج کرنے والی لڑکی، اس کا انکل اور کزن، دکان میں میچ دیکھنے والے لوگ، مکینک کی دکان والے۔ آخر میں مجھے اور سردار کو بھی میز کے سامنے بٹھایا۔ قتل والے دن کہا تھا، قتل کے بارے میں کچھ معلوم ہو، کسی کو دیکھا ہو؟ میں نے تو انکار کیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے کچھ دیکھا ہے، بتا۔ سردار نے ماجد والا واقعہ انسپکٹر داگول کے سامنے بھی کیا کہ میں نے دیکھا تھا، لیکن تاریکی کی وجہ سے چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں بھی جانے دیا گیا، لیکن سردار سے کہا کہیں جانا مت، تمہاری ضرورت ہوگی۔ سردار نے کہا، حکم کرو جی۔ میں سردار سے کہہ رہا تھا، تم نے کیوں کہا؟ نہ کہتے تھے، ایسے ہی اپنے آپ کو اس میں پھنسایا۔ سردار نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایسے انداز سے دیکھا کہ انسپکٹر داگول کیا چیز ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگلے روز ایک میڈیا والا ہم نشیوں کا انٹرویو لینے آیا۔ میرے اور سردار کے ساتھ بھی باتیں کی۔ میں خوش تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں گا، لیکن سردار خوش نہیں تھا انٹرویو سے۔ میں نے خوشی سے کہا، سردار، ہم ٹی وی پر آئیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ سردار نے کہا، اس نے ہم سب کا مذاق اڑایا ہے، یہ دیکھ کے لوگ ہم سے اور بھی گھبرائیں گے۔ نفرت تو پہلے سے کرتے تھے، اب اور زیادہ کرنے لگ جائیں گے۔ اور تو اور پہلے تو کچھ لوگ پیسے خیرات کے نام پر دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں دیں گے۔ اس کا انٹرویو تھا یا طنز تھا؟ ہنس رہا تھا، ہم سے گن کہتا تھا، کیسے کیسے سوال کرتا رہا۔ دیکھ لو اپنے گندے بالوں، گندے کپڑوں کو، اپنے بدبو برداشت کر سکتے، یہ کیسا بدبو تم لوگوں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی 1 منٹ تک بیٹھ نہیں سکتا۔ تقریباً یہی باتیں کرتا رہا وہ ہم سب سے۔ وہ ہمیں کم تر سمجھ کے نفرت انگیز نظر سے انٹرویو کیا۔
اور تم خوش ہو رہے ہو۔ سردار نے دل کا بڑاس نکال کے اٹھا اور جانے لگا۔ اگلے روز میڈیا والے کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی، وہی سر پر گہرا ضرب اور گلا کٹا ہوا، اور قاتل ابھی تک روپوش تھا۔ میں بھاگا بھاگا سردار کے پاس آیا اور کہا کہ میڈیا والے کو بھی کسی نے قتل کیا ہے۔ سردار نے کہا چلو شکر ہے، اسے حملہ چاروں کی بد دعا تو لگ گئی۔ ویسے ہماری بد دعا تو نہیں لگتی، یہ کوئی زیادہ ہی منحوس تھا شاید جو ہماری بد دعا اسے کھا گیا۔